الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ ہود میں ابتدا میں ہی انسانی نفسیات پہ گفتگو ہوئی ہے۔ کل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ترتیب الٹ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ ہم اس کے اس پیغام کو سمجھیں، جانیں، مانیں، اس پہ عمل کریں، اس کو نافذ کریں۔ اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی کہ ہماری تمام ضروریات کو وہ پورا کرے گا۔ ہم نے ترتیب الٹ دی، جو اللہ کی ذمہ داری تھی وہ ہم نے اپنے سر لے لی، جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم نے اللہ کے سر ڈال دی۔ یہاں پھر نفسیات کا اور انسانی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے جسے قرآن مجید نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو ذرا سی بھی ہم تکلیف دیتے ہیں، ذرا سی بھی محرومی کی کیفیت ہوتی ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے، صبر اس سے نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کو مایوسی کی کیفیت سے نکال لیتے ہیں، اس پہ اپنی عطا اور بخشش کی بارش کر دیتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارا شکر ادا کرے، وہ اسباب کی طرف نسبت دے دیتا ہے ان چیزوں کی۔ ہمارا شکر نہیں ادا کرتا کہ ہم نے اسباب کے راستے سے اس کو دیا ہے۔ بظاہر اسباب آئے لیکن دینے والے تو ہم تھے، ناشکری کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس پہ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو غرور میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ ارشاد گرامی ہے انسانی نفسیات کے بارے میں، یوں کہا کہ اگر ہم کبھی انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ یہاں ایک لفظ ایسا ہے جس کے اندر معنی کا سمندر پوشیدہ ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ۔ اگر ہم اس کو چکھائیں نعمت کا مزہ، لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں بس چکھنے کے لیے ہیں، نمونے کے لیے ہیں۔ اصل لذت اس دنیا میں موجود نہیں۔ ناظرین ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی لذتیں ہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں۔ ہم نے ٹھنڈا پانی پیا، بہت مزہ آیا، اس لیے کہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا، بہت لذت محسوس ہوئی، اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہم نے آئس کریم کھائی، بہت مزہ آیا، اس لیے کہ پیٹ خالی تھا۔ اب دوسرا آئس کریم کا کپ کھائیے، لذت آئے گی لیکن ذرا کم۔ تیسرا کھائیے، لذت اور کم۔ چوتھا کھائیے، نیت تو نہیں کھاتے، جی کھانا پڑے گا، کھائیے۔ پتہ چلا کہ یہ تو لذت سے زیادہ سزا ہو گئی، اور مجبور کر کے کسی نے کھلا دیا تو سزا بھی ہو گئی اور نزلہ زکام اور بیماری بھی ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہاں کسی چیز میں انٹرنزیکلی، فی ذاتی ہی، فی نفسی ہی، خود اس کے اندر لذت نہیں ہے، بلکہ جو بھی لذت ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے بہت مزہ آیا صاحب، کیونکہ باہر بہت گرمی ہے، دھوپ
ہائی ٹیمپریچر ہے. سردیوں میں آگ کے سامنے ہیٹر کے سامنے بیٹھے بہت مزہ آیا, بہت لذت آئی, اس لیے کہ سردی کی تکلیف پریشان کر رہی تھی. اس کا ازالہ کیا تو گھر ہیٹر کے سامنے مزہ آنے لگا. تو جتنی لذتیں ہیں وہ کسی نہ کسی تکلیف کا ازالہ ہیں, اور یہ لذتیں بس ایسی ہی چکھانے کے لیے ہیں. اصل لذت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو آئس کریم کا آپ نے پہلا کپ کھایا تھا, بلکہ پہلی چمچی کھائی تھی, اور جو لذت آپ کو محسوس ہوئی تھی, وہ دوسری چمچی پہ, تیسری چمچی پہ, دوسرے کپ پہ, تیسرے, چوتھے, 8ویں, 10ویں کپ پہ وہ جاری رہتی. اس کے اندر اپنی ذاتی لذت ہوتی. وہ نہیں ہے یہاں, وہ صرف جنت میں ہوگی. اور یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری آخرت کا شو روم ہے. آخرت کی نعمتوں کو ذرا ذرا ایسے ہی دکھایا گیا ہے بطور نمونے کے, چکھانے کے. اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ یہاں جو اصل چیز ہے وہ لذت نہیں ہے, یہ تو امتحان کی جگہ ہے, تکلیف کی جگہ. فرمایا کہ قدرت اور علم غیر محدود پہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان کے پاس اگر کچھ طاقت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. علم ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جتنا علم اللہ تعالیٰ نے جس کو دے دیا اتنا ہی اس کے پاس موجود ہے. جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو دے دی اتنی ہی اس کے پاس موجود ہے. تو یہاں ایک اصولی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ انسان کے پاس یا مخلوق کے پاس جتنی بھی صفات ہیں, پہلی بات وہ مانگی ہوئی ہیں, اس کی اپنی ذاتی نہیں ہیں, عطائی ہیں. نمبر 2 وہ محدود ہیں, غیر محدود نہیں ہیں. نمبر 3 وہ فانی ہیں, زائل ہونے والی ہیں, حادث ہیں, قدیم نہیں ہیں. ان 3 باتوں کو اگر یاد رکھیں گے تو کبھی بھی اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکیں گے. جب ان 3 باتوں کو بھول جاتے ہیں تو ہم شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں. قدرت اللہ تعالی نے دی ہے, اصل قدرت اللہ کی ہے, وہ اس کی اپنی ہے, کسی کی مانگی ہوئی نہیں ہے. غیر محدود ہے, محدود نہیں ہے, اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے, فانی نہیں ہے, حادث نہیں ہے, زائل ہونے والی نہیں ہے. انسان کی قدرت میں یہ تینوں صفات نہیں پائی جاتی, لیکن وہ قدرت ہے. انسان کی سمع ہے, بصر ہے. انسان کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے, لیکن اس کی سمع اور بصر جو ہے, اس کی سننے اور دیکھنے کی قوت جو ہے وہ مانگی ہوئی ہے, محدود ہے, زائل ہونے والی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سننے کی, دیکھنے کی قوت ہے جو ہے وہ نہ مانگی ہوئی ہے, نہ محدود ہے, نہ زائل ہونے والی ہے. اس کی اپنی ہے, غیر محدود ہے, اور قدیم لافانی ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن رکھیے, تمام صفات کے بارے میں یہ فارمولہ چلے گا.